سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین، تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو اگر مومن ہو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ چھوڑ دیتا ہے تو ذرا دیکھیں اللہ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے معاف فرماتا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرد تھا، غریبی کی بنیاد پر کھانے کو کچھ موجود نہیں تھا۔ اس نے اس کی بیوی سے کہا کہ جاؤ کہیں سے کچھ کھانا لے کر کے آؤ۔ وہ خاتون پاک دامن تھی، اللہ کا خوف تھا اس کے دل میں۔ وہ عورت گھر سے نکلی، ایک امیر انسان کے دروازے پہ گئی، وہاں جا کر کے اس نے اپنی ضرورت کو پیش کیا، مجھے کچھ کھانا دیجئے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ اس امیر انسان نے کہا کہ اگر تم میری خواہش کو پورا کر دو، تم جو چاہو میں تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن وہ خالی ہاتھ واپس پلٹ جاتی ہے۔ لیکن جب گھر آئی اس کی اولاد زار و قطار رونے لگی، اپنی ماں سے شکایتیں کرنے لگی، ماں بھوک سے ہماری جان نکل رہی ہے، ماں کچھ کھانے کو دے۔ اس خاتون سے نہ رہا گیا، جب تک اپنی بھوک کا سوال تھا وہ برداشت کرتی، لیکن ماں تھی، بچوں کی بھوک برداشت نہ کر سکی۔ واپس وہ اسی امیر کے دروازے پہ جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہے اے انسان اپنی خواہش کو پورا کر لے لیکن مجھے کچھ کھانا دے دے۔ جب وہ عورت اس مرد کے کمرے میں جاتی ہے، جب وہ دروازے کو بند کرتا ہے اس خاتون کا جسم کانپنے لگتا ہے۔ وہ انسان کہتا ہے اے خاتون تجھے کس کا ڈر ہے، یہاں تو کوئی نہیں دیکھتا، تجھے کس کا خوف ستا رہا ہے۔ اس خاتون نے کہا اے انسان کوئی نہیں دیکھتا، ذرا یہ تو بتا اس خدا کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو دین کو بھی دیکھتا ہے اسی طرح رات کی تاریکی میں بھی دیکھتا ہے۔ اس خدا کے بارے میں کیا خیال ہے جو میدانوں میں بھی دیکھتا ہے اسی طرح بند کمروں میں دیکھتا ہے۔ جب اس کے سامنے نامہ اعمال کھلے گا ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ اے انسان ذرا سوچ، اس بندے کے دل میں اس عورت کے الفاظ تیر کی طرح چبھ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تو ایسی حالت میں بھی اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے تو اور زیادہ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اس نے اللہ کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑ دیا، اس عورت کو وہاں سے رہا کیا، اسے مال و سامان دیا، اللہ کے خوف سے صرف ایک گناہ چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کا نزول فرمایا، اے میرے موسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ میرا ایک نیک بندہ ہے، اسے جا کر کے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس گئے اور کہا تجھے اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، ذرا یہ تو بتا کہ آخر تو نے ایسا کون سا کام کیا
اس بندے کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس نے کہا میں نے تو صرف خوف خدا سے ایک گناہ چھوڑا, اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. خوف خدا وہ نعمت ہے یارو, ہر وقت خدا کا خوف اپنے دل میں بساؤ. جب بھی گناہ کا دل کرے یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. خوف خدا ہمیشہ اپنے دل میں رکھو. خوف خدا بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا سچا خوف عطا فرمائے. و تعالیٰ ہمیں اس کا سچا خوف عطا فرمائے.